ہوا کی سرسراہٹ میں یہ آواز جیسے کسی خواب سے آئی ہو۔ لڑکی نے کروٹ بدلی، چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور نیند کی طرف لوٹنے کی کوشش کی، مگر پھر وہی آواز، ذرا قریب تر اور تھوڑا گرم لہجہ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، تمہیں اندر ہونا چاہیے، کسی کمرے میں، کسی بستر پر۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، دھند میں کچھ واضح دکھائی نہیں دیا۔ سامنے درخت کے نیچے دھند کی تہہ میں بس ایک ہیولا سا ابھرا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ اس کی آواز کپ کپائی، ہونٹ نیلے تھے۔ میں وہ ہوں جو ہر رات یہاں ہوتا ہے جب تم زمین پر سوتی ہو۔ اس کی آواز میں اجنبیت نہیں تھی، ایک مانوس سی لے تھی۔ لڑکی نے خود کو سمیٹ کر بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ سردی سے اکڑ گئے۔ میں کہیں نہیں جا سکتی، میری چھت، میرا کوئی نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہیولا کچھ اور قریب آیا، اس کا چہرہ تھوڑا صاف تھا، ایک نوجوان دھند جیسا سفید لباس، نرم آنکھیں جو چمکتی تھی جیسے چاندنی پانی میں ٹپک رہی ہو۔ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ درخت تمہیں جانتا ہے، اس نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ درخت مجھے جانتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، جیسے تم نے کبھی خواب میں مجھے دیکھا ہے، جیسے تم ہر رات دعا کرتی ہو کہ کوئی آئے اور تمہیں اس زمین کی ٹھنڈک سے بچا لے۔ وہ چونکی، یہ بات اس نے کسی سے نہیں کہی تھی۔ تم نے میرا خواب دیکھا؟ نہیں، میں تمہارا خواب ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ ایک لمحے کو لڑکی کی سانس رک گئی، دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہوئی۔ وہ خوابوں کی بات تھی یا کسی اور دنیا کی؟ اکبر، اس نے آہستہ سے پکارا جسے بچپن کا نام یاد آیا ہو۔ ہاں، تم ہمیشہ مجھے یہی کہہ کر بلاتی تھی، مگر میں نے تو کبھی تم سے بات نہیں کی۔ باتیں سب سنائی دیتی ہیں، بس کچھ جواب زمین کے نہیں، لفظوں کے نہیں ہوتے۔ اس نے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر چھوا نہیں، صرف ہتھیلی کے فاصلے پر رکھا، جیسے گرمی بانٹنے کی کوشش کی ہو۔ واقعی لڑکی نے محسوس کیا جیسے چادر کے اندر حرارت بڑھ گئی ہو۔ تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ اس کی آواز میں اب خوف نہیں، صرف تجسس تھا۔ اکبر خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی جیسے کسی اور وقت کی گواہی مانگ رہا ہو۔ نہیں، میں تمہاری طرح نہیں، میں اس قبیلے سے ہوں جو روشنی میں چھپتا ہے اور سایوں میں زندہ رہتا ہے۔ ہم وہ ہیں جنہیں تم جن کہتے ہو، مگر ہم سب وہ نہیں جو تم سنتے ہو۔ لڑکی کی پلکیں جھپکی، وہ سن رہی تھی مگر ابھی بھی یہ سب ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ تو تم جن ہو؟ نہیں، جن زیادہ۔ میرے قبیلے کا ایک قانون ہے، اگر کسی انسان کی دعا ہمارے درخت تک پہنچے اور وہ دعا خالص ہو تو ہم اسے رد نہیں کرتے۔ میری دعا؟ ہاں، وہی دعا جو تم نے زمین پر لیٹ کر کی تھی۔ یا اللہ، اگر کوئی میرے لیے ہو تو بس وہ مجھے چاہے، میرے خوابوں کی ٹھنڈک کو اوڑھنے آئے۔ وہ میں ہوں۔ لڑکی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، برسوں سے جو تنہائی تھی، جو راتوں کی بے نوری تھی، آج وہ کسی کے لفظوں میں گند گئی تھی۔ پھر تم نے مجھے بچایا کیوں؟ کیونکہ تم پاک ہو، اور جن پاک انسانوں سے محبت کرے وہ اپنی بقا کھو سکتا ہے، مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ دھند گہری ہو رہی تھی مگر ان کے بیچ کی دوری کم۔ وہ لڑکی اب رو نہیں رہی تھی، صرف آنکھیں دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار اپنی ذات کو مکمل جانا ہو۔ اکبر نے آہستہ سے کہا، اگر تم کہو تو میں چلا جاؤں گا، اگر تم چاہو تو میں ہر رات تمہارے درخت کے نیچے رہوں گا۔ وہ خاموش رہی، صرف ہلکے سے سر ہلایا، اور اکبر وہ دھند میں بیٹھا اس کے قریب، بالکل خاموش، جیسے کوئی گیت ہو جو صرف دل سن سکتا ہے۔ کہیں دور درخت کی شاخ پر پرانا کوا بول اٹھا، شاید وہ گواہ تھا دو دنیا کے بیچ ہوتے اس دن عجیب بندھن کا۔ وہ خواب نیند سے زیادہ حقیقت لگتا۔ اکبر روشنی کی ایک پتلی لکیر کی طرح اس کے قریب آتا، لب ہلتے مگر آواز نہ نکلتی، صرف دل میں کچھ اترتا، جیسے کوئی بات خون میں گھل رہی ہو۔ اس رات لڑکی نے درخت کے نیچے لیٹے لیٹے آسمان کو دیکھا، ستارے دھند میں چھپے تھے مگر ایک تارا چمک رہا تھا، اور وہ تارا ٹھیک اس جگہ پر تھا جہاں اکبر بیٹھتا۔ تم وہاں ہو؟ اس نے سرگوشی کی، درخت کے پتے ہلے، ہلکی سی خوشبو اٹھی جیسے کسی نے جواب دیا ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی ہر دعا، ہر دل کی بات اس سایہ دار وجود تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ جنزادہ جو دنیا کے دستور سے باہر تھا مگر کسی وعدے کے سبب اسے بند کر رہنا تھا۔ اس رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو ہوا میں عجیب سکون تھا، جیسے وقت لمحے بھر کو رک گیا ہو۔ پھر خواب شروع ہوا۔ وہ ایک روشنیوں سے لبریز جگہ پر کھڑی تھی،
برف جیسے زمین، آسمان پر کوئی سورج نہیں تھا مگر سب کچھ روشن تھا۔ سامنے ایک سایہ جو نہ پوری طرح سے انسان تھا نہ جن، بس نور سے بنا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، دونوں کے بیچ کچھ نہ کہا گیا لیکن دل میں الفاظ گونجے، اگر قسمت میں ہوں تو مجھ سے کبھی مت ڈرنا۔ اس کی آنکھ کھلی، ماتھا پسینے پر تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، دھند ابھی بھی وہیں تھی، درخت کے سائے ابھی بھی اس پر جھکے تھے مگر اس بار کچھ مختلف تھا۔ درخت کے نیچے رکھی پرانی دیوار پر کچھ تازہ مٹی دکھائی دی، جیسے کسی نے وہاں بیٹھنے کی جگہ صاف کی ہو۔ تم آئے تھے؟ پتے ایک بار پھر ہلے، جیسے ہاں میں جواب دیا ہو۔ اس کے بعد کئی راتوں تک خواب جاری رہے۔ اکبر اس کے خوابوں میں آتا، کبھی کچھ کہتا نہیں، بس کھڑا رہتا۔ کبھی روشنی کے دائرے میں اس کے بالوں کو چھوتی ہوا آتی، وہ سمجھ جاتی کہ اکبر نے اس پر ہاتھ رکھا ہے۔ ایک دن اس نے ہمت کی اور درخت کے نیچے ایک پرچی رکھ دی۔ اس پر لکھا تھا، تم کون ہو اور تم مجھے کیوں بچاتے ہو؟ اگلی صبح وہ پرچی غائب تھی۔ پھر ایک اور خواب آیا۔ اکبر اس خواب میں پہلی بار بولا، میں وہ ہوں جو سایہ ہے مگر اندھیرا نہیں، میں تمہاری دعا کی کھوجوں، تمہارے صبر کا صلہ۔ اس کے بعد ایک لمس، جیسے سرد ہاتھ کسی کے نرم ہاتھ سے چھو گئے ہوں۔ کوئی پھول نہیں، کوئی زخم نہیں، بس ٹھنڈی لہریں دل سے دماغ تک اترتی گئی۔ اکبر جو کبھی درخت کے سائے سے باہر نہیں نکلا تھا، اب ہر رات اس کے قریب آ کر بیٹھتا۔ وہ باتیں نہ کرتے، بس خاموش رہتے، مگر ان کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو دنیا کی سب سے خوبصورت شاعری میں نہیں۔ ایک شام لڑکی دیر تک جاگتی رہی، درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی اکبر آس پاس ہے۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ کوئی جواب نہیں آیا، مگر پھر زمین پر ایک لکیریں بننے لگی، جیسے کسی نے انگلی سے خاک پر کچھ لکھا ہو۔ جب تم دل سے پکارو گی میں آ جاؤں گا، مگر اگر تم چاہو تو دور بھی رہوں گا۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ جانتی تھی اب سب کچھ عام نہیں رہا۔ اکبر صرف اکبر نہیں تھا، وہ جن زیادہ تھا، سایہ نہیں، محافظ تھا، اور شاید بہت آہستہ آہستہ محبت بھی۔ اس رات جب وہ سوئی تو اس کی چادر گرم تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اور درخت کے اوپر دھند میں لپٹا ایک سایہ دیر تک نیچے دیکھتا رہا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو، اب میں صرف تمہارا نہیں، تمہارے لمس کا اسیر ہوں۔ اور آسمان پر وہی ایک تارا پوری رات اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، جیسے اس نئی محبت کی گواہی دے رہا ہو۔ بارش کی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جب اکبر اور لڑکی نے درخت کے نیچے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ کسی نے رسم نہ پڑی، نہ کوئی بارات آئی، مگر آسمان پر گرجدار بادل نے ان کے نکاح کا گواہ بننا قبول کیا۔ زمین پر ان کے قدموں کے نیچے پتے بھی بچھے تھے، آسمان پر چمکتا وہی ایک تارا جو ان کی ہر ملاقات پر جگمگایا کرتا۔ اکبر نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب تم میری ہو، صرف میری۔ وہ مسکرا دی، آنکھوں میں نمی لیے۔ بستی کے کچھ لوگ شک میں تھے، یہ اکبر کہاں سے آیا، اتنا خاموش، اتنا الگ، اور پھر اس کا چہرہ جیسے برسوں کا تھکا ہو مگر ایک شکن بھی نہیں۔ پر محبت سب سے طاقتور دلیل ہوتی ہے، اور جو دیکھنے والے تھے وہ جلد ہی ہار مان گئے۔ نکاح ہو گیا، دو دل بندھے، اور بستی نے ہر ایک قصہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ شادی کے بعد زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ اکبر روز صبح اسے جنگل کے کنارے تک لے جاتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خالی جگہوں پر بیٹھے چپ رہتے، کبھی بات کرتے، کبھی صرف خاموشی میں محبت بانٹتے۔ لڑکی اکثر اکبر کو کہتی، تم انسانوں سے الگ ہو، تم میں کچھ عجیب ہے مگر مجھے اچھا لگتا ہے۔ اکبر مسکرا کر سر جھکاتا، تم نے کبھی مجھ سے میرا ماضی نہیں پوچھا؟ نہیں، کیونکہ تم میرے حال ہو۔ اور وہ اسی جواب پر رو دیا، مگر وہ رویا نہیں تھا، صرف اس کی آنکھوں میں وہ روشنی مدھم ہو گئی جو کبھی صرف چاندنی میں دکھتی۔ اکبر کبھی آئینے کے سامنے نہ آتا، جب وہ لڑکی شیشے میں جھانکتی تو اکبر پردے گرا دیتا۔ مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی۔ کیوں؟ بس پرانی عادت ہے، اور وہ مان لیتی۔ وہ محبت کی انتہا تھی جو سوال نہیں کرتی۔ اکبر کا لمس الگ تھا، جب وہ اس کے ماتھے کو چھوتا سردی میں بھی اس کا جسم تپنے لگتا۔ اس کی انگلیاں جیسے نمی اور گرمی کا امتزاج ہو، جیسے جنگل کی گود میں رکھا پرانا راز، جیسے کسی نے ابھی بھی اسے چھوا ہو۔ ایک دن وہ دونوں ندی کے کنارے بیٹھے تھے، لڑکی نے پانی میں جھانکا۔ اکبر، تمہارا عکس پانی میں نہیں آتا؟ اکبر ساکت ہو گیا۔ یہ بھی ایک راز ہے۔ کیا تم وہی ہو جو پہلے میرے خوابوں میں آتے تھے؟ اکبر نے اس کی طرف دیکھا، دھیرے سے سر ہلایا۔ میں وہی ہوں جو تمہیں دھند میں چادر اڑایا کرتا تھا۔ تو تم انسان نہیں ہو؟
اس بار سوال سیدھا اور صاف تھا۔ اکبر نے گہری سانس لی۔ میں جنزادہ ہوں مگر صرف تمہارا۔ لڑکی کی آنکھیں بھر آئی۔ تو وہ سب سچ تھا، تمہاری چمکتی آنکھیں، تمہارا سایہ جو دن میں بھی صاف نظر آتا۔ اکبر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ تم ڈری؟ نہیں، مگر اب سمجھ آیا کہ تم آئینے سے کیوں بچتے ہو، دن سے کیوں چھپتے ہو۔ مگر اکبر، تم جو بھی ہو تم میرے ہو۔ یہ سنتے ہی اکبر کی آنکھیں بھر آئی۔ تم نے میرے قبیلے کی تقدیر بدل دی۔ ایک انسان نے بغیر ڈرے ایک جنزاد سے نکاح کر لیا۔ وہ رات خاموش تھی مگر آسمان پر وہی تارا کچھ اور قریب آ گیا۔ لیکن وقت ٹھہرتا نہیں۔ جیسے ہی بستی نے اکبر کی کچھ حرکات پر شک کیا، بات پھیلنے لگی۔ اس کی پرچھائی عجیب ہے، کسی نے دیکھا وہ درخت کی چوٹی سے کودا اور زمین پر جیسے دھواں بن گیا۔ اکبر بدل رہا تھا، اس کا راز دباؤ میں آ رہا تھا۔ ایک رات وہ لڑکی کے پاس بیٹھا بہت خاموشی سے بولا، اگر کبھی کچھ برا ہو جائے تو میری بات یاد رکھنا، تم بس مجھے دل سے پکارنا، میں آ جاؤں گا، چاہے اس دنیا میں بھی رہوں یا نہ، میں تمہارا محافظ ہوں۔ وہ خوف زدہ ہوئی، ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اکبر نے دور اندھیرے میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اندھیرے والے جاگ گئے اور انہیں میرا تم سے بندھن پسند نہیں۔ کمرے میں بخور کی مہک پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر چھاؤں سے لگی تھی روشنی مدھم ہوئی، ہوا میں ہلکی سی کپ کپی۔ اکبر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر سردی بڑھ چکی تھی مگر اندر اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شیزہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی، قدموں کی چاپ نہیں تھی، صرف خوشبو ساتھ آئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اکبر نے پلٹ کر دیکھا، لمحے بھر کے لیے ہونٹ سلے، آنکھیں دھندلا گئی۔ ہاں آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، کپڑوں کا رنگ رات جیسا گہرا اور آنکھیں چمکتی ہوئی۔ اس کی موجودگی عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، جیسے وہ خود سے بادل کھینچ لاتی ہو، جیسے اس کے ساتھ کوئی پرانا سایہ جڑا ہو۔ تم تھکے لگ رہے ہو، اکبر نے نظر چرائی۔ کبھی کبھی یہ دنیا بوجھ بن جاتی ہے، شیزہ نے ہنستے ہوئے کہا، یا شاید تمہارے اندر کی دنیا تمہیں گھسیٹنے لگی ہے۔ اکبر ٹھٹکا، تم کیا جانتی ہو میرے اندر کی دنیا کے بارے میں؟ اتنا جتنا ایک سایہ دوسرے سائے کو پہچان سکتا ہے۔ یہ جملہ زہر کی طرح جسم میں اترا۔ اکبر نے اس کی طرف دیکھا، یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ اور اس کی بیوی نے رحم کی نیت سے گھر میں رکھا تھا، ایک جنگ زدہ بھوکی سہمی ہوئی لڑکی۔ مگر آج وہ لڑکی اکبر کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہو، جیسے اس کی اصلیت جانتی ہو۔ تم کون ہو شیزہ؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، صرف مسکرا کر پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اکبر کی رات بے چین گزری۔ جب وہ سویا تو خواب میں وہی منظر نظر آیا۔ شیزہ ایک پرانی کوٹری میں کھڑی ہے، ہاتھ میں شمع لیے، دیواروں پر سیاہ نقوش ابھرے، اس کے لب کچھ پڑھ رہے مگر آواز نہیں نکلی۔ پھر اچانک اس نے آنکھیں کھول کر سیدھا اکبر کی طرف دیکھا۔ تم میرے ہو کیونکہ تم مجھ جیسے ہو۔ اکبر چیخ کر اٹھ بیٹھا، پسینے میں شرابور، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی بیوی نے قریب آ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس خواب۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں، کوئی پیغام ہے۔ شیزہ کا حسن عام نہیں تھا، وہ ایسی نظر سے دیکھتی جیسے کسی کو اندر تک چیر دے۔ اکبر کی آنکھیں بدلنے لگی، کبھی وہ دیر تک کسی زاویے پر خاموش بیٹھا رہتا، کبھی چپ چاپ چھت پر چلا جاتا، کبھی کسی اجنبی زبان میں بڑبڑاتا۔ اس کی بیوی نے محسوس کیا، لیکن محبت خاموش کر دیتی ہے۔ اکبر، تم مجھ سے دور ہو گئے ہو۔ اکبر نے اس کے ہاتھ تھامے۔ نہیں، میں تم سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر وہ خود جانتا تھا کہ کچھ اس کے اندر بدل رہا ہے۔ شیزہ کے کمرے سے بخور، پانی کی ٹپک اور عجیب سی رقص کرتی روشنی باہر نکلی۔ وہ عورتیں جو کبھی گھر آئی، انہوں نے کہا، یہ لڑکی انسانوں جیسی نہیں لگتی، اس کی چال میں سانپ کی لچک ہے، اس کی مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہے۔ ساس نند سب خاموش تھے، شاید وہ بھی جانتے تھے کچھ غیر معمولی ہے، لیکن فائدہ ان کا تھا۔ شیزہ کام کرتی، خدمت گزار تھی، خاموش اور فرما بردار۔ اکبر کے خواب اب صاف بدل چکے تھے، اسے اپنے آباء و اجداد کے مناظر نظر آنے لگے، ایسے قبیلے جو زمین پر نہیں ہوا میں رہتے تھے، ایسے دروازے جو صرف جنات کھول سکتے تھے، اور ان سب خوابوں میں شیزہ بھی موجود ہوتی، کبھی اس کی پیشوا بن کر، کبھی اس کی ساتھی۔ پھر ایک رات اکبر کو نیند میں آواز آئی، شیزہ صرف تمہاری مدد کو نہیں آئی، وہ تمہیں واپس لینے آئی ہے، تم اس دنیا کے نہیں ہو۔
اکبر نے آنکھ کھولی تو شیزا دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ تمہیں سب یاد آ رہا ہے نا؟ کیا مطلب؟ تم صرف جنزاد نہیں، تم اس خاندان کے وارث ہو جسے دھوکے سے انسانوں میں بھیج دیا گیا۔ اکبر کا سر چکرا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے جانتی ہو؟ شیزا مسکرائی۔ کیونکہ میں بھی وہی ہوں، تمہارے ماضی کی امانت، تمہارا بندھن۔ اکبر پیچھے ہٹا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نکاح کر لیا، میں کسی اور کا ہوں۔ وہ نکاح اس انسان سے تھا، تمہارے اندر جو جن ہے وہ آزاد نہیں ہوا۔ جب بیدار ہوگا تو تم خود کو پہچاننے لگو گے۔ اکبر نے دروازہ بند کیا، مگر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ شیزا ناگن نہیں، وہ اس کے ماضی کا راز ہے، اور وہ زہر جو اس نے اکبر پر ڈالا تھا وہ صرف ہوس نہیں تھا، وہ اس کی اصلیت جاگنے کا اشارہ تھا۔ اور اب وقت کم رہ گیا تھا، درخت کے نیچے ہوا کا رقص رک چکا تھا، چاند چھپ گیا اور صرف اکبر اور شیزا کھڑے تھے۔ درخت کے سائے میں رکھی گئی مٹی کی شمع ایک خاص دائرے میں جل رہی تھی۔ فضا میں خاموشی تھی، مگر خاموشی کے نیچے جیسے کوئی صدیوں پرانا ورد کھونج رہا ہو۔ اکبر نے شیزا کے ہاتھ تھامے، اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، فقط یقین تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ شیزا نے سر ہلایا۔ یہ نکاح صرف تمہارا وعدہ نہیں، تمہارے خون کا قرض بھی ہے۔ اکبر کے سامنے چھوٹے قد کا جن نمودار ہوا، جس کی داڑھی شولو کی مانند جلملاتی۔ وہ خاموشی سے نکاح پڑھنے لگا۔ ہر لفظ سر درخت کے پتے تھر تھر آتے، زمین کی تہوں میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ جب نکاح مکمل ہوا، زمین ہلکی سی لرزی۔ شیزا نے آنکھیں بند کی اور اکبر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب تم میرے بھی ہو۔ اکبر نے کچھ نہیں کہا، بس دور آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک سیاہ پرندہ دائرے میں اڑ رہا تھا۔ اس رات شیزا نے خود کو مکمل طور پر اکبر کے حوالے کیا۔ ان دونوں کے بیچ کوئی دروازہ، کوئی فاصلہ نہیں رہا، لیکن اکبر کے دل میں ایک دوسری تصویر بھی چھپی تھی۔ وہ عورت جو اس کے بچوں کی ماں تھی، جو روز اس کے انتظار میں آنکھیں بند کرتی تھی۔ اکبر نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں رشتے نبھائے گا، مگر دل کی دیواریں ہمیشہ دو طرفہ نہیں ہوتی۔ شیزا کی آنکھوں میں جب وہ اسے صبح دیکھتا تو اسے اپنا ماضی یاد آتا، وہ دن جب وہ پہلی بار انسانوں کی دنیا میں آیا اور اس لڑکی نے اسے کھانے کو بلایا، وہ دن جب محبت اور محافظت ایک ہی جذبہ بن گئے تھے۔ اب اس کے ہاتھ میں دو دعائیں تھیں، ایک ماضی کی اور ایک تقدیر۔ کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ شیزا نے کبھی شکایت نہیں کی، وہ جانتی تھی کہ اکبر کے دل کا ایک حصہ کسی اور کے لیے ہے، مگر جن کی محبت انسانوں جیسی نہیں ہوتی، وہ ابدی، ضدی اور خطرناک ہوتی ہے۔ اکبر اکثر درخت کے نیچے بیٹھتا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتا، جو وقت کے ساتھ گرم ہوتے جا رہے تھے، جیسے اس کے اندر کوئی پرانی آگ دہکنے لگی ہو۔ ایک دن اس کی بیوی نے پوچھا، اکبر تم کہاں جا رہے ہو ہر رات؟ اکبر نے نظر چرا کر کہا، بس تھوڑی ہوا لینے۔ کیا تم مجھ سے دور ہو گئے ہو؟ اکبر نے کچھ لمحے سوچا، پھر جھوٹ بولا، نہیں۔ مگر جھوٹ دیر تک نہیں چھپتا۔ بچوں نے بھی سوال کرنے شروع کر دیے، بابا کہاں چلے جاتے ہیں؟ اب ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے؟ اکبر کی بیوی نے ایک رات پیچھے پیچھے اکبر کا تعاقب کیا، اور جو دیکھا وہ اس کی سانسیں روک گیا۔ درخت کے نیچے اکبر شیزا کے ساتھ بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ہاتھ، شیزا کا سر اس کے کندھے پر، پاس وہی پرانی شمع دوبارہ جل رہی تھی۔ بیوی نے قدم پیچھے ہٹائے اور بنا آواز کیے واپس لوٹی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لکیر زمین پر نشان چھوڑ گئی۔ اگلی صبح اس نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے چہرے پر وہ روشنی نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اکبر کو سب محسوس ہوا، مگر خاموش رہا۔ اس کا اپنا وجود بوجھ بن چکا تھا، ایک طرف انسانوں کی زندگی، دوسری طرف جنوں کی ذمہ داریاں۔ شیزا صرف اس کی بیوی نہیں تھی، وہ اس کی وراثت کی کنجی تھی، اس کے خاندان کی بقا اس بندھن پر تھی۔ مگر جس دل میں انسان کا درد ہو وہ کبھی مکمل جن نہیں بن سکتا، اور اکبر آدھا رہ گیا تھا۔ اکبر کی راتیں بے چین گزرتی، وہ ہر رشتہ سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر دل کے اندر جنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ درخت کے نیچے ہونے والا نکاح صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ آزمائش کا دروازہ تھا، جس کے پار صرف ایک سچ بچ سکتا تھا، اور یہ وقت قریب تھا جب وہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ اکبر کی راتیں بے چین گزرتی، وہ ہر رشتہ سنبھالنے کی کوشش کرتا، مگر دل کے اندر جنگ بڑھتی جا رہی تھی۔ درخت کے نیچے ہونے والا نکاح صرف ایک وعدہ نہیں تھا، وہ آزمائش کا دروازہ تھا، جس کے پار صرف سچ بچ سکتا تھا، اور یہ وقت قریب تھا جب وہ سچ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سچ ہمیشہ چھپ نہیں سکتا۔ ایک رات جب موسم سرد تھا اور آسمان پر ستارے دھند میں چھپ چکے تھے، اکبر گھر کے پچھلے صحن میں فون پر بات کر رہا تھا۔ آواز مدھم تھی، لیکن ہر لفظ میں جھوٹ کا بوجھ صاف سنائی دیتا۔ ہاں، اگر ان کی رسم ہے تو 5 لاکھ بھی دے دوں گا، بس تم باپ کو راضی کرو، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لیے۔
پہلی بیوی دروازے کی اوٹ میں کھڑی سانس روکے وہ الفاظ سن رہی تھی جو اس کے دل پر چھری کی طرح لگے۔ اس رات اس کی نیند اچٹ گئی، وہ بخار میں تھی، زچگی کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہ دودھ کی بوتل تھی جو بچے کو پلانے والی تھی۔ اگلی صبح وہ چپ رہی۔ اکبر حسب معمول بچوں کو پیار کر کے دفتر چلا گیا، لیکن کچھ بدلا سا۔ اکبر کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں رہی، یا شاید وہ چمک اب کسی اور کے لیے محسوس تھی۔ کمرے میں پڑے دواؤں کے درمیان وہ سوچتی رہی کہ یہ وہ اکبر نہیں جس نے کہا تھا تمہارے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے نور کے بغیر آنکھیں۔ اب وہ صرف اتنا کہتا، تم آرام کرو، تم بیمار ہو، شیزا سب سنبھال لے گی۔ پہلے پہل وہ اسے وہم سمجھتی رہی، مگر وہم بھی جب ہر روز حقیقت بن جائے تو دل شک سے بھرا کنواں بن جاتا ہے۔ پھر ایک دن درخت کے نیچے کھڑے پایا، 2 پرانی شمعیں، مٹی کے دیے اور ایک چادر جس میں آسمانی رنگ کی کڑھائی تھی، جیسے شادیوں میں دلہن کی اوڑھنی ہوتی ہے۔ اسی رات اس نے اکبر سے پوچھا، یہ شیزا کون ہے تمہارے لیے؟ اکبر نے نگاہیں جھکائی، تمہارے آرام کے لیے نکاح کیا، بس یہی الفاظ تھے۔ اس کے بعد دیواریں گواہ بن گئی اور دل کے دراڑ خلیج بن گئی۔ شیزا اب گھر کی حاکم تھی۔ اکبر اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا، اس کے ساتھ بازار جاتا، بچوں کو اس کے ساتھ بٹھا کر سیر پر لے جاتا، اور پہلی بیوی بس ایک سایہ بن گئی۔ اکبر کا جن ہونے کا وہ پہلو جو برسوں سے دبایا گیا باہر آ رہا تھا۔ اکبر راتوں کو بدلنے لگا، اس کی آنکھوں کی چمک تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی رات کو وہ بے ہوشی میں بولتا، شیزا ہمیں ان کے درمیان راز چھپانا ہوگا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ انسان ہے۔ بیوی نے خواب میں کچھ دیکھا، اکبر کے ارد گرد شعلے اور اس کے پیچھے کھڑے 3 بڑے سائے جن کے سروں پر چاندی کے تاج تھے۔ ان میں سے ایک بولا، اکبر تم نے انسانوں کی دنیا میں بہت وقت گزارا، واپس آؤ، تمہارا خون بلا رہا ہے۔ وہ چیخ کر جاگی، مگر تب تک اکبر جا چکا تھا۔ شیزا کے کمرے میں روشنی تھی اور وہاں ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ اگلے دن بیوی نے اپنے بچوں کو گلے لگایا، یاد رکھنا انسانوں میں سب سے بڑا جادو ماں کی دعا ہے۔ اکبر اب روزانہ رات کو درخت کے نیچے جاتا جہاں شیزا اس کا انتظار کرتی۔ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، شیزا نے ایک رات کہا، یہ گھر تمہاری بیوی کا ہے، ہم جن ہے، یہ ہمارا مقام نہیں، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اکبر نے آہستہ سے کہا، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن شیزا خاموش ہو گئی۔ محبت جنوں کی ہو یا انسانوں کی جب بانٹی جائے تو بچتی نہیں، وہ رات جیسے آخری ہو۔ اور اکبر پہلی بار خود سے خوف زدہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا سچ اب چھپ نہیں سکے گا، اور جب سچ روشنی میں آتا ہے تو سائے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سردی شدید تھی، بستر نم، دیواریں خاموش اور ہوا میں دعا کی لرزتی گونج۔ بیٹی کی سانسیں ہلکی پڑنے لگی، ڈاکٹر کی آواز گونجی، خون فوراً چاہیے مگر مخصوص گروپ ہے، عام خون رد ہو جائے گا۔ پہلی بیوی کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں میں نمی، دل میں بے بسی۔ اکبر کچھ دیر خاموش رہا، لبوں پر کوئی لفظ نہیں آیا، پھر پیچھے ہٹا جیسے وہ بھی بے بس ہو۔ شیزا سامنے آئی، اس کے قدم ہلکے، چہرہ سفید، مگر آنکھوں میں فیصلہ تھا۔ میرا خون لے لو۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اکبر نے کچھ کہنا چاہا لیکن شیزا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ باتوں کا وقت نہیں، بچی کو بچانا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتال گئے، خون لیا گیا۔ کمرے کے باہر خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، مبارک کو بچی کا جسم قبول کر لیا گیا ہے، یہ خون اسے زندگی دے رہا ہے۔ پہلی بیوی نے حیرانی سے شیزا کو دیکھا۔ تم کیوں؟ شیزا نے پلکیں جھکائی، کیونکہ تم نے ہمیں گھر دیا، چھت دی، تحفظ دیا، تمہیں خبر نہ ہو مگر تم نے ہمیں عزت دی، مگر تم تو وہ رک گئی، ایک سوتن ہوں، ایک رقابت کا سبب۔ شیزا نے تلخی سے مسکرائی، شاید میں تمہارا خون ہوں اور اب خون دشمن نہیں ہوتا۔ اکبر دروازے کے قریب کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں دھندلائی۔ وہ کبھی اتنا کمزور نہیں تھا مگر آج ایک انسان کی بے بسی کے سامنے جنزاد ہار مان گیا۔ درخت کے نیچے رات کو ایک روشنی اترتی، ایک بزرگ جن سفید داڑھی، آنکھوں میں ہزاروں برس کی تھکن، آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ قربانی کا پہلا قدم ہو چکا، نسلیں بدل رہی ہیں، بندن میں اب خون ہے، نام میں نہیں۔ درخت کی ٹہنیاں جھکنے لگتی ہیں جیسے وقت خود احترام کر رہا ہو۔ شیزا ہر ماہ بلڈ دیتی رہی، بچی بہتر ہوتی گئی۔ پھر جب کبھی خون نہیں ملتا، شیزا کی بہنیں اور ماں باپ خود آتے، اپنا خون پیش کرتے۔ اب پہلی بیوی کے دل میں جلن نہیں، شکر ہے وہ جان چکی تھی کہ یہ عورت دشمن نہیں، شاید وہی محافظ ہے جو قسمت نے بھیجا۔ اکبر خاموش رہتا، اس کے اندر کی جنگ جاری تھی، ایک طرف انسانوں کی محبت، دوسری طرف جنات کا وعدہ۔ ایک رات شیزا نے اکبر سے کہا، ہم انسانوں کے گھر آ گئے، تم جن ہو، میں بھی نیم جن ہوں، مگر ہم نے وہی کیا جو کوئی ماں کرے گی۔ اکبر نے پہلی بار کھلے دل سے اعتراف کیا، مجھے لگتا تھا تم جادو ہو لیکن اب لگتا ہے تم روشنی ہو۔ اس رات درخت کے اوپر جنوں کا خاندان جمع ہوا۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے خون نے انسانوں کو بچایا۔
बुजुर्ग जिन ने कहा। एक नौजवान जिन बोला, मगर क्या हम इंसानों से जुड़ सकते हैं? जवाब आया, जब दिल साफ हो, कुर्बानी सच्ची हो, तो रिश्ते मिट्टी से नहीं रोशनी से बनते हैं। नीचे बेटी हंस रही थी, जिंदगी की तरफ लौट रही थी। ऊपर आसमान पर तारा टूटा, जैसे किसी ने दुआ पूरी होते देखी। उस रात पहली बीवी ने शीजा को बाहों में भरा। तो दुश्मन नहीं, तू मेरी बेटी है। शीजा के आंसू चुपके से बह गए। अकबर ने दरवाजे से देखा और पहली बार वो मुकम्मल इंसान लगा। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई, ये तो फ़कत इब्तिदा थी, क्योंकि दरख्त के नीचे जो रिश्ता बंधा था वो अब लहू से जुड़ चुका था। जिन्नों की दुनिया में ऐसा सिर्फ सदियों में एक बार होता है। रात की हल्की नमी में दरख्त की शाखें झूम रही थी, जैसे कोई पुराना नगमा दुरा रही हूँ। सहन में नीम तारीकी, कमरे के अंदर खामोशी। बेटी की हंसी अब जिंदगी की अलामत थी, मगर अकबर की खामोशी गहरी होती जा रही थी। शीजा के रिश्तेदारों की आमद रोज़ का मामूल बन चुकी थी, मगर वो आम लोग नहीं थे। आते वक्त दरवाजे की जंजीर खुद ब खुद खुलती, उसके कदमों की चाप सुनाई देती, मगर साया कभी मुकम्मल दिखाई न देता। कभी कभी उनके साथ खुनकी का झोंका आता, जिससे शीशे धुंधले हो जाते। सहन में उगा पौधा झुक कर रह जाता। बेटी ने एक दिन पूछा, अम्मी, वो जो पुप्पो जैसी लगती है, उनका चेहरा इतना चमकता क्यों है? माँ ने चौंक कर कहा, कैसी पुप्पो? जो शीजा के साथ आती है, मुझे गोद में उठाती हैं। उनके हाथ ठंडे होते हैं, मगर दिल नरम लगता है। माँ ने शीजा को देखा, जो पर्दे के पीछे छुप कर खड़ी थी। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में मासूमियत। शीजा ने कहा, मेरी खाला है, हम सब एक साथ रहते थे, एक दरख्त के नीचे। दरख्त के नीचे? शीजा ने आंखें बंद करके कहा, हमारा कबीला जड़े इसी दरख्त में थी। अकबर उस रात पहले बीवी के कमरे में आया। कदम हल्के थे, मगर फिज़ा में उसके आने का एहसास भरा। वो बोला, अगर मैं इंसान ना हूँ तो फिर क्या तुम भी मेरे साथ रहोगी? लड़की ने पलके झुकाई, सांस रोकी, धीरे से कहा, अगर तुम वही हो जिसे मैंने चाहा, जो मेरे बच्चों का बाप है, तो हाँ। अकबर की आंखों में रोशनी उभर आई, धीमी मगर गहरी। मेरे कबीले को इंसानों से हमेशा दूर रखा गया। हम फ़कत मुहाफ़िज़ थे, मगर कभी सामने नहीं आए। तो मैं जिनज़ाद हूँ। मेरे ख़ानदान ने तुम्हें चुन लिया। तुम्हारी मोहब्बत हमारी तकदीर का हिस्सा बनी। कमरे में मौजूद शमा तेज़ हवा के बगैर बुझी। अकबर ने आंखें बंद की। मैं चाहता तो सब कुछ छुपा सकता था, मगर तुमने मुझे हमेशा इंसान समझा, मोहब्बत की एतमाद दिया। अब सच छुपाना मुमकिन नहीं रहा। बीवी खामोश रही, आंखों में न आंसू थे न गुस्सा, सिर्फ थकन और तस्लीम। क्या शीजा भी? वो भी हमारे ख़ानदान से है, मगर वो जिन्नात के नरम तरीन धारे से ताल्लुक़ रखती है। उसका दिल मुकम्मल इंसानों जैसा है। तो वो तुम्हें क्यों मिली? अकबर पल भर को खामोश रहा। हम दोनों को चुना था, कबीले की शर्त थी, एक औरत इंसान हो, एक हमारी नस्ल से, ताकि नया बंधन बन सके जिससे मोहब्बत और कुर्बानी दोनों हो। और तुमने चुना? अकबर ने सर झुकाया। नहीं, वक्त ने चुना। बीवी ने गहरा सांस लिया। तो मेरे बच्चों का बाप जिन है? अकबर मुस्कुराया। नहीं, तुम्हारा शौहर इंसान बन चुका है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदला। मेरे कबीले ने मुझे अलग करने की कोशिश की, मगर मैं रहा, क्योंकि तुमने मुझे बांध रखा अपनी दुआ से। कमरे में वही पुप्पो नुमा औरत दाखिल हुई जो आधी रात को आती। हम तुम्हारी नस्ल से लड़ना नहीं चाहते, हम तुमसे सीखना चाहते हैं, मोहब्बत, सब्र और इंसानियत। वो झुक कर बोली, तुम्हें खबर न हो, मगर तुम्हारी बेटी हमारे लिए नायाब है। उसके जिस्म में इंसान और जिन दोनों की रोशनी है। बीवी की आंखें फटी। तो मेरी बेटी, अकबर ने कहा, मोहब्बत की निशानी नस्लों का संगम है। उसमें दोनों जहानों की ताकत है, और यही वजह है कि वो बच्ची कभी मुकम्मल बीमार नहीं हुई। तुम्हारी ममता और हमारी रोशनी ने उसे संभाला। फुप्पो ने शाल उसके कदमों में रख दी। ये हमारी तरफ से तोहफा है, वो शाल जो जिन्नों की रानियों को दी जाती है। तुम इस ख़ानदान की मलिका हो जो मोहब्बत से जुड़ा है। अकबर ने बीवी का हाथ थामा। मैं तुमसे फिर वादा करता हूँ, मैं वही रहूँगा जिससे तुमने मोहब्बत की, चाहे आसमान पर जाऊँ या ज़मीन के नीचे छुपूँ। तुम्हारे लिए हमेशा अकबर रहूँगा। बाहर दरख्त की शाखें झुकी। एक बार फिर हवा में अजीब सी खुशबू फैली, और वो रात सिर्फ एक सच का इंकशाफ नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं के दरमियान नई कहानी का आगाज़ थी। दरख्त की शाखें रात के सन्नाटे में आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर सरगोशी की। अकबर खामोश खड़ा था। वही दरख्त जगे, मगर वक्त बदल चुका। बच्ची के जिस्म में खून तेज़ी से कम हो रहा था। हस्पताल का वक्त ख़त्म हो चुका था, ब्लड बैंक बंद हो चुके थे। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। अकबर घर से निकला। सफ़ेद कुर्ते में बर्फ़ जैसा चेहरा लिए, चांदनी में उसकी परछाई धुंधली थी, जैसे मुकम्मल यहाँ का ना हो। वो दरख्त के नीचे जाकर झुका, दोनों हाथों से जड़ को छुआ, आंखें बंद की और सरगोशी में बोला, ए मेरे अजदाद, मेरे कबीले की मिट्टी, मेरी बेटी इंसान है, मगर उसमें हमारी रोशनी है, उसे मत छोड़ो।
درخت کی جڑوں میں ہلکی کپکپاہٹ ہوئی، ہوا یکدم ساکت ہوئی جیسے پوری فضا نے یکدم ساتھ لیا ہو، شاخیں جھکنے لگی جیسے کسی نے عبادت قبول کی ہو، زمین میں خفیف روشنی اٹھی، سبز اور سنہری۔ اکبر نے ہاتھ اٹھائے، وہ روشنی اس کی ہتھیلی پر آ کر ٹھہر گئی۔ اسی وقت پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اس کی بیوی وہیں کھڑی تھی، چادر اوڑھے لرزتی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اکبر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ جانتا تھا راز اب راز نہیں رہے گا۔ بیوی نے آگے بڑھ کر دھیمی آواز میں پوچھا، یہ کیا تھا؟ اکبر نے نرم لہجے میں کہا، میری نسل کی پہلی رسم، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں ڈرتا تھا اگر تم جان گئی تو شاید تم مجھ سے خوف کھانے لگو۔ میں نے تمہیں کبھی سایہ سمجھا تھا، کبھی نور، آج یقین ہو گیا کہ تم انسان نہیں ہو۔ اکبر نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں جن ہوں، مگر تمہارا شوہر، تمہاری بیٹی کا باپ، تمہاری محبت نے مجھے انسانوں جیسا بنایا۔ بیوی نے شاخ کے ایک نرم کونپل کو چھوا، وہ نرمی سے بھیگی ہوئی تھی جیسے کسی نے آنسو بہائے۔ تو درخت بھی سنتے ہیں؟ اکبر نے کہا، ہمارے درخت سوتے نہیں، دعا سنتے ہیں۔ اسی لمحے زمین سے اٹھنے والی سبز روشنی چھوٹے مرتبان میں تبدیل ہو گئی۔ اکبر نے اسے اٹھایا، یہ خون ہے میرے اجداد کی طرف سے عطیہ، ہماری نسل کی پہلی انسانی بیٹی کے لیے۔ دونوں خاموشی سے گھر لوٹے، فضا میں صرف ہوا کی روشنی تھی اور قدموں کے نیچے رات کی نرمی۔ جب ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے حیرت سے وہ خون لیا جو اتنی تاخیر سے بھی گرم تھا، تازہ تھا جیسے ابھی نکالا گیا۔ بیٹی کی سانس سنبھلنے لگی، مانوس روشنی چہرے پر واپس آئی۔ بیوی اکبر کی طرف مڑی اور پہلی بار دل کی بات زبان پر لائی، تم سچ کہتے ہو، انسان نہیں، محبت ہو جو نظر نہیں آتی مگر ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ اکبر کی آنکھوں میں چمک ابھری، نہ خوف کی، نہ طاقت کی، بلکہ شکر کی۔ درخت کے نیچے شاخوں میں ہلکی روشنی باقی رہ گئی جو اب ہلکی چمک رہی تھی۔ اکبر کے اجداد دیکھ رہے تھے اور وہ جان چکے تھے کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو ابھی محبت اور قربانی کے سفر کا نیا موڑ ہے۔ درخت کے نیچے اوس کی نمی میں شاخیں لرز رہی تھی جیسے کسی نے ان کے دلوں کی کہانی سن لی ہو۔ اندھیرے کمرے میں دونوں بیٹھی تھی، نہ ایک دوسرے کے قریب نہ بہت دور، درمیان میں صرف سچ تھا، بھاری سانسوں پر بوجھ ڈالنے والا سچ۔ اکبر گھر سے باہر تھا، شاید درخت کے پاس یا اپنے بزرگوں کی روشنی میں۔ بیٹی ابھی سو رہی تھی، گھر ایک عجیب خاموشی میں ڈوبا تھا۔ شیزا نے دھیرے سے چائے کا کپ تھامتے پہلی بار بیوی کی طرف دیکھا، پھر نظر جھکائی۔ میں بھی مجبور تھی تمہارے جیسی۔ پہلی بیوی نے سر اٹھایا، خالی آنکھوں سے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ مجھے حکم ملا تھا، میرے قبیلے نے اکبر کو بچپن میں اپنایا، جب تمہاری بستی میں وبا آئی اس نے تمہیں بچایا، اور ہم نے اسے، تبھی میرے والد نے کہا تھا کہ اکبر بڑا ہوگا تو انسانوں کی نہیں ہمارے خاندان کی حفاظت میں ہوگا۔ چائے کی بھاپ میں سانسیں ہلکی ہو رہی تھی۔ جب اس کی تم سے شادی ہوئی ہم نے مداخلت نہیں کی مگر درخت نے اشارہ دیا، اکبر کا وعدہ پورا ہونا تھا اور میں بیچ میں دی گئی۔ پہلی بیوی نے دھیرے سے کہا، تمہارا دل کبھی چاہا یا صرف تم فرض نبھاتی رہی؟ شیزا کا چہرہ بجھ گیا، اس نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی جیسے وہ لمحے کی سختی اندر جذب کر رہی ہو۔ پہلے فرض تھا، پھر اس کا سکون، پھر نرم آنکھیں۔ اس کی خاموش خدمت نے دل کو آہستہ آہستہ باندھا۔ مگر میری چاہت میں لالچ نہیں، صرف رہنے کی اجازت مانگی۔ پہلی بیوی نے ہاتھوں کی لکیروں کو کھورا جیسے ان میں وہ لمحے گنے جا سکتے ہوں جو اکبر نے چھینے ہوں۔ تم نے میری بیٹی کو خون دیا ہر بار، کیوں؟ کیا یہ بھی حکم تھا؟ شیزا کی پلکیں بھیگی۔ نہیں، یہ میرا فیصلہ تھا۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ تم جیسی تھی، معصوم، کمزور لیکن دلیر۔ وہ بچی میری اپنی لگنے لگی۔ جب پہلی بار میں نے اس کا ہاتھ تھاما مجھے لگا میرے قبیلے کی روشنی لے کر آئی، میں کیسے نہ دیتی اپنا خون۔ ایک لمحہ خاموش گزرا جس میں دل دھڑکنے کی آوازیں تھی۔ پہلی بیوی نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں کبھی سوکن نہیں سمجھا، صرف دشمن جانا۔ تم آئی اور میری دنیا بدلی، مگر آج جو تم نے کہا اس کے بعد دشمن نہیں رہی۔ شیزا نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ میں تمہاری دشمن کبھی تھی ہی نہیں، میں تو اس وعدے کا سایہ تھی جو اکبر نے جانے انجانے میں باندھا۔ مگر جب تم رو رہی تھی، تنہا تھی، تو میں نے تمہاری تکلیف دیکھی اور دل چاہا کہ تمہیں بتاؤں تم تنہا نہیں ہو۔ پہلی بیوی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تم نے باجی کہا تھا، آج کیوں؟ شیزا نے دھیرے سے کپ نیچے رکھا، اپنی چادر سنبھالی۔ کیونکہ اب تم اکبر کی پہلی بیوی نہیں، میری بھی رہنما ہو۔ تم نے جو سہا شاید کبھی نہ میں سہ پاتی، تم نے جو معاف کیا ہر عورت نہیں کر سکتی۔ باہر کہیں دور اکبر کی آواز گونجی، شاید وہ بیٹی کے لیے پھل لے کر آیا تھا یا کسی اور دعا کا جواب۔ پہلی بیوی کھڑی ہوئی آہستہ سے شیزا کے قریب آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تم میرے ساتھ ہو، عورتیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں، سایہ بن جائیں تو دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے۔ شیزا نے اپنی پیشانی جھکائی۔ درخت کے نیچے روشنی کی ہلکی چمک آ رہی تھی۔ جنات کی دنیا میں پہلی بار دو عورتیں ایک دوسرے کی محافظ بنی، اور آسمان پر جو ستارہ رات بھر نہیں چمکتا تھا وہ پہلی بار ٹمٹمایا، جیسے کسی نے ظلمت کو نور سے آزاد کر دیا ہو۔ سورج غروب ہو رہا تھا،
درختوں کی شاخوں سے روشنی چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ہلکی سنسناہٹ سے گزرتی جیسے کسی نے درد کو آہستہ سے چھوا ہو۔ شیزا دھیرے دھیرے سب کام نمٹا رہی تھی، مگر ہر حرکت میں خاموشی تھی۔ وہ بولتی کم تھی، اب جیسے لفظوں کی جگہ دعائیں رہ گئی ہوں۔ گھر کا ہر کونا بیٹی کی آوازوں کو ترس رہا تھا۔ ان کی ہنسی، ان کے سوال، ان کے چھوٹے چھوٹے قدم سب اب ماضی بن چکے تھے۔ پہلی بیوی جس کی آنکھیں اب نم اور دھندلی تھی، درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی، کبھی جھوٹ موٹ مسکراتی، کبھی بیٹیوں کا نام لے کر ہولے سے روتی، اور اس کے پشت پر وہی پرانا سایہ کھڑا ہوتا، اکبر جس نے ہر فراق کو برداشت کیا، جو جن تھا مگر انسان سے زیادہ احساس والا۔ وہ کسی خواب کی طرح دن میں نہیں سوتا تھا، مگر ہر رات اس کے سرانے موجود ہوتا۔ وہ اس کی دوائی وقت پر لاتا، خاموشی سے چائے بناتا، اور جب وہ بے ہوش ہو جاتی تو اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا۔ ایک رات جب وہ درخت کے نیچے تھی، اکبر خاموشی سے اس کے پاس آیا، چہرہ پرسکون، آنکھوں میں وہی روشنی جو کم ہو چکی تھی۔ میں جا رہا ہوں۔ وہ چونکی۔ کہاں؟ جہاں سے آیا تھا۔ میری دنیا الگ ہے، میرے خاندان نے مجھے واپس بلایا ہے، میرا وقت یہاں ختم ہوا، مگر تم سے رشتہ بھی باقی ہے۔ تمہاری یاد میرے لیے دعا ہے، تمہاری آواز میرے لیے راستہ۔ اگر کبھی مجھے چاہا تو بس دل سے پکارنا۔ وہ خاموش رہی، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم چلے جاؤ گے تو میں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، اس کی ہتھیلی تھامی، نرم مگر سرد۔ تم کبھی اکیلی نہیں تھی، میں تب بھی تھا جب تم زمین پر سردی میں سوتی تھی، اب بھی ہوں جب تم خوابوں میں بیٹیوں کو آواز دیتی ہو۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ میں دکھائی نہیں دوں گا، لیکن رہوں گا تمہارے اندر، تمہارے آس پاس، تمہاری دعاؤں میں۔ تم جن نہیں لگتے، تم بس میرے ہو، نہ انسان نہ سایہ، بس وہ جس نے کبھی کچھ مانگا نہیں، صرف دیا۔ اکبر مسکرایا، کیونکہ تم وہ جس نے مجھے انسان بننا سکھایا۔ محبت کے بعد ہم مخلوق نہیں رہتے، ہم صرف دل ہو جاتے ہیں، دھڑکنوں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ شیزا تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، خاموش اور پرسکون۔ اس نے ماتھے پر دوپٹہ رکھا اور درخت کے نیچے سجدہ کیا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اکبر، اگر جانا ہی ہے تو نور بن کر جانا۔ اکبر نے آخری بار درخت کو دیکھا، اپنی ہتھیلی زمین پر رکھی اور آہستہ سے بولا، تمہیں رب کے حوالے کیا۔ ہوا میں پھولوں کی خوشبو بکھر گئی، جیسے کوئی دروازہ کھلا کسی اور جہان کا۔ اکبر کے قدم زمین سے بلند ہوئے، اس کی آنکھوں میں اب نہ روشنی تھی نہ اندھیرا، بس سکون تھا۔ وہ چلا گیا، نہ چیخ نہ روشنی نہ اندھیرا، بس خاموشی۔ شیزا اور پہلی بیوی ایک ساتھ درخت کے نیچے بیٹھی، دونوں کی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ہی احساس کہ وہ کبھی گیا نہیں۔ اکبر اب صرف ان کا سایہ نہیں، ان کی روح کا حصہ بن چکا تھا۔ محبت نے اسے فنا سے بچا لیا تھا، اور درخت اب بھی وہیں کھڑا تھا، خاموش گواہ ایک ایسی کہانی کا جس میں جن، انسان، درد، محبت سب سچ تھے۔ سردی کی وہی رات تھی، آسمان صاف، ستارے گم، بس ایک مکمل چاند جو ساری دنیا کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخت کی شاخیں برف کی ہلکی تہ میں ڈھکی تھی، زمین ٹھنڈی مگر فضا میں عجیب حرارت کھل چکی تھی، جیسے کہیں کچھ جاگ چکا ہو۔ بوڑھی عورت چادر میں لپٹی درخت کے نیچے بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ، جیسے انتظار مکمل ہونے کو ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑاتے تھے مگر روح میں روشنی باقی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات عام نہیں۔ تب ہوا بدلی، پھولوں کی وہی پرانی خوشبو جیسے دھول سے جھانکتی ہوئی کوئی بھولی یاد ہو، اور روشنی چاند سے زیادہ صاف، زیادہ نرم۔ اکبر آیا، نہ وہ پہلے جیسا جن تھا، نہ انسان نہ سایہ، وہ نور میں ڈھلا ہوا تھا، مگر جسم جیسے شفاف تھا کہ دیکھنے والا آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، عورت نے پلکیں اٹھائی اور لمحہ ٹھہر گیا۔ میں یہاں ہوں، تم نے پکارا۔ اس کی آواز میں سرگوشی تھی جو برسوں پہلے سنائی دیتی تھی، درختوں کے پتوں میں، بارش کے قطروں میں، اور دعا کے بیچ۔ عورت نے ہولے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ کیا تم اب بھی ڈرتی ہو مجھ سے؟ نہیں، اب صرف تم سے ملنے کا انتظار ہے۔ اکبر بیٹھ گیا زمین پر، اس کے برابر کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ چاند آسمان کے ان وسط میں تھا، مکمل، جیسے خود بھی گواہ بننا چاہتا اس ملاقات کا جو صدیوں سے ادھوری تھی۔ درخت کی ایک شاخ آہستہ سے جھکی، اس پر برف ہلکی ہلکی پگھلنے لگی، ٹھنڈی بوندیں زمین پر گری جیسے کسی نے خاموشی سے آنسو بہائے ہوں۔ اکبر نے ہاتھ بڑھایا، آؤ۔ اس نے آگے ہاتھ کیا، لمس میں وہی سرد گرمی، جیسے وقت اور فاصلہ دونوں ختم ہو چکے ہوں۔ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں نہ دکھ ہو نہ فراق، جہاں ہم دونوں ایک ہی روشنی میں بدل جائیں گے۔ کیا وہ جنت ہے؟ عورت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اکبر نے مسکرا کر کہا، وہ جگہ جہاں محبت فنا سے محفوظ رہتی ہے، وہی ہماری جنت ہے۔ اچانک درخت کے نیچے سفید روشنی پھیلنے لگی، پہلے سفید، پھر نیلی، پھر سنہری۔
پرندے جو سردی کے سب چھپے ہوئے تھے ایک ایک کر کے نکلنے لگے. آسمان پر ہلکی روشنی کی لکیر ابری جیسے صبح اور رات ایک دوسرے کو چوم رہے ہوں. اکبر نے آہستہ آہستہ اپنے ساتھ اسے اٹھایا. قدم زمین پر نہیں تھے لیکن زمین ان کے ساتھ چلنے لگی. وہ دونوں درخت کے گرد گھومے جیسے کسی پرانی رسم کی تکمیل ہو رہی ہو. ایک آخری بار عورت نے اس گھر کی طرف دیکھا جہاں اس کی بیٹیاں پلی تھی, جہاں دکھ اور محبت نے اس کی ہڈیوں میں گھر بنایا تھا. پھر اس نے نظریں پھیر لی. اکبر نے کہا, چلو روشنی ختم ہونے سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہے, اور جو لوگ ہمیں یاد کریں گے انہیں دعائیں ملیں گی. ہر وہ شخص جس نے محبت میں صبر کیا ہمارا حصہ بنے گا. درخت کی شاخوں سے آخری بوندیں گری. چاند نے پوری شدت سے چمکنا شروع کیا اور پھر آسمان سے ایک سفید دھار اتری جیسے کسی نے چاندنی کو سیڑھی میں بدل دیا ہو. اکبر اور وہ عورت جو محبت کی پختگی میں نور سے بھر گئی آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی. زمین چھوٹتی گئی. گھر, درد, فراق سب پیچھے رہ گیا. درخت کے نیچے ہلکی روشنی باقی رہ گئی اور جو کوئی بھی سرد رات میں وہاں بیٹھتا وہ روشنی اس کے دل کو چھو گئی. محبت جو خوف سے نہیں بلکہ قربانی سے جیتی جاگتی ہے وہیں جنت کا دروازہ کھول دیتی ہے. اکبر اب بھی موجود ہے, ہوا میں, درخت کی شاخوں میں, چاند کی پوری روشنی میں. اور وہ عورت جو کبھی زمین پر ٹھنڈی مٹی پر سوتی تھی اب محبت کی روشنی میں جاگ رہی ہے. کہانی مکمل ہو چکی ہے. چاند مکمل ہے اور عشق ہمیشہ کے لیے زندہ.